أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید، اس کے ذکر، اس کی فکر، اس کی یاد، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تمجید اور اسی کی طرف ساری توجہات کو مرکوز کرنا بندگی کی انتہا ہے. ہم اس کے بندے ہیں اور اسی کی یاد کو ہر پریشانی کا حل جانتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں. آپ کا جو پروگرام پسندیدہ ہے کیجئے سوال، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام کی خاصیت یہی ہے کہ اس سے بہت سارے شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے، اس سے علم کی تشنگی کو بجھایا جاتا ہے. اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے ناظرین و ناظرات کی معلومات کی سطح کو بلند کیا جاتا ہے. 7 سال سے کیجئے سوال کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور 7 سال سے ہم نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں شبہات کا جواب دیا ہے. بہت سارے وہ تھی کے سوال بھی یہاں پر آ کر کے دم توڑ گئے ہیں اور انہیں جواب ملا ہے. آپ کی خدمت میں آج بھی اس پروگرام کو ہم لے کر آئے ہیں. ہماری طرف سے یہ سلسلہ جاری ہے اور سوالات چاہے وہ کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، آپ کی طرف سے آئیں گے تو وہ انشاءاللہ المستعان جواب سے بہرہ مند ہوں گے. ہم نے مذہب اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اوپر جو بہتان تراشی کا سلسلہ تھا اسے روکا، اور جو فضول قسم کی تہمتیں تشیع پر لگائی جاتی رہی ہیں اس کا سد باب کیا. شروع میں تو جو لوگوں کو بتایا گیا تھا انہی باتوں کو لے کر سوالات کی بوچھار ہوتی تھی کہ سنا ہے آپ کا قرآن الگ ہے، سنا ہے آپ کا کلمہ الگ ہے، سنا ہے کہ نعوذ باللہ آپ رسول اللہ سے بھی حضرت علی کو افضل مانتے ہیں، سنا ہے کہ آپ کے یہاں امامت کا جو سلسلہ ہے وہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، سنا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں، سنا ہے کہ وہ مانتے ہیں، سنا ہے کہ آپ کی نماز الگ ہے، سنا ہے کہ یہ الگ ہے، وہ الگ ہے. ایک عجیب و غریب مذہب اہل بیت علیہ السلام کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں جو 1400 سال سے قائم کر دیا گیا تھا، ایک ایک کر کے وہ سارے بادل چھٹنے لگے اور ایک خوبصورت حسین چہرہ ہدایت ٹی وی نے اسلام کا ایسا دکھایا کہ اگر یہی مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے تو اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس کو ہر عقل مند، فطری اور پاکیزہ ذہنیت والا پسند کرتا ہے، کیونکہ مذہب اہل بیت وہی اسلام اصیل ہے. یہ حقیقت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلامی دین ہے. وہ دین کہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کی جو اصلی
شکل و صورت ہے اس کو باقی رکھا ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے باقی رکھا ہے. کسی طرح کی ملاوٹ اس دین میں آنے نہیں دی ہے. وہ محافظین رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو امت تک پہنچایا اور پہنچانے میں جتنی دشواریاں آپ نے برداشت کیں، ان تمام مشکلات اور دشواریوں کے سہ جانے کے بعد دین کو پائے تکمیل تک جب پہنچایا اور جب یہ دین مکمل ہوا تو مکمل دین کی پاسداری اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ لی، اور سرکار دو عالم نے واضح طور پر بتا دیا کہ محافظین دین کون ہیں، کہ میرے بعد علی ہے، تم اس کی اطاعت کرو گے، اس کی اطاعت میری اطاعت اور میری اطاعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے. علی تمہارا امیر ہے. علی امیر البررہ قاتل الفجرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ. یہ تمام کتب احادیث کے اندر مستند، معتبر اور صحیح حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ نیک لوگوں کا امیر علی ہے، فاجروں، فاسقوں، ظالموں کا قاتل علی ہے. اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو علی کی مدد کرے، اللہ اسی کو ذلیل کرتا ہے جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے. محافظین دین نے حفاظت کا کام انجام دیا. آج ہمارے پاس صرف ایک ایسا مذہب ہے جس کی کوئی بات نہ عقل کے خلاف ہے، نہ قرآن کے خلاف ہے، نہ سنت صحیحہ کے خلاف ہے. اسی لیے ہم تمام سوالوں کا جواب دے کر آگے بڑھتے ہیں. آپ کے اسکرین پر آ گیا ہے نمبر، آپ ٹیلی فون کر کے اپنے سوالات کو کر سکتے ہیں، اور اپنی معلومات میں اضافے کے لیے اس کو بہترین وسیلہ سمجھیں، اور یہ غنیمت ہے موقع کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. پوچھیں گے، معلومات میں اضافہ ہوگا. ایک استاد ایک شاگرد کی آخری سکرات کے عالم میں عیادت کو پہنچا. شاگرد کی آنکھیں کھلیں جو قریب تھا کہ دم توڑ جائے. پتہ چلا کہ استاد میرے سراہنے آئے ہوئے ہیں. اس عالم میں بھی اس نے ایک سوال کر ڈالا، استاد محترم آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی شرعی مسئلہ تھا؟ اس نے پوچھا. استاد نے جواب دینے کے لیے تو کہا کہ میں دوں گا ضرور، لیکن اس حالت میں تمہیں سوال کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا اس پر بھی میں ایک سوال کر سکتا ہوں استاد محترم. جو میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا تھا اس کا میں جواب پا کر کے علم حاصل کر کے مروں تو وہ بہتر ہے، یا پھر جہالت کی موت مروں وہ بہتر ہے. استاد نے مسکرا کے کہا کہ جان کر مرنا زیادہ بہتر ہے. کہ پھر مجھے جواب عنایت فرما دیجئے میرے ذہن میں جو سوال آیا. تو جو لوگ علم کے درپے ہوتے ہیں، علم کے تشنا ہوتے ہیں اور علم کے حصول میں اس قدر انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ آخری لمحے تک سوال کرتے ہیں. کیجئے سوال، پروگرام آپ کا اپنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوال کوئی ایسا نہیں آ رہا کہ سوال کیا جائے، لیکن سلسلے کو آپ ضرور آگے بڑھا سکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب کو یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. قبل اس کے کہ آپ کے سوالوں کی ہم حصول کی طرف بڑھیں، ایک خوبصورت حدیث ہے، اور اس حدیث
کو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والنمیمہ، خبردار چغل خوری سے باز آ جاؤ۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے؟ جی میں نسیم اقبال بول رہا ہوں ضلع اٹک سے۔ نسیم اقبال صاحب، جی فرمائیے۔ جی جی سر، پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اس اللہ۔ کے بعد سر یہ پوچھنا ہے کہ جو مومنین میں سے جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کو ولایت ملتی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوتی ہے یا امام علیہ السلام کی طرف سے ہوتی ہے؟ تو ہمیں تو یہی پتہ لگا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام بذریعہ خواب یا جیسے بھی ہو عنایت فرماتے ہیں، یا پھر حاضر زمان اثر میں تو امام زمانہ ہوتے ہیں نا، تو سر اس میں ذرا وضاحت کریں۔ نہیں، ولایت کی بات آپ فرما رہے ہیں؟ جی جی سر، ٹھیک ہے، پہنچ گیا سوال آپ کا، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ضلع اٹک پاکستان سے سوال کیا کہ ولایت اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے تو کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے، سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور سوال جیسے جیسے آتے رہیں گے ہم نوٹ کرتے رہیں گے۔ البتہ ابھی اس دفعہ کوشش یہی ہوگی کہ سوال صرف 5 آئیں، 5 پر ہم روکیں، جواب دے دیں، پھر سوال آئیں، پھر 5 سوالوں کو لینے کے بعد پھر جواب دے دیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم نہ زیادہ تر آپ کو روکے رکھیں جواب کے لیے، منتظر زیادہ ہونے نہ دیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب میں بول رہا ہوں ڈسٹرکٹ عادل آباد پنجاب سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ راہ نصیر۔ راہ نصیر، جی 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 فرمائیے۔ جناب سوال یہ ہے کہ اگر ایک محلہ کی مسجد کا خطیب پیش نماز ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ آدمی مسجد میں آ کر کبھی نماز نہیں پڑھتا، اور عرف عام میں یہ بھی ہو کہ یہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، پھر اس کے جنازے میں کھڑے ہو کے جب یہ کہتا ہے کہ میں اس کے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، کیا یہ جملہ اس کا کہنا درست ہے کہ یہ نہیں درست نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت عمدہ سوال ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگلے کالر کو بھی شامل کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ تقریباً اگر 5 سوال آ جائیں تو ہم جواب دیں گے، پھر ہم باقی سوالوں کی طرف جائیں گے۔ تو میں عرض کروں گا کہ کر رہا تھا کہ یہ جو حدیث خوبصورت ہے کہ چغل خوری سے باز آؤ، کیونکہ چغل خوری انسان کی نہایت ہی پستی کی علامت ہوتی ہے۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، محسن بات کر رہا ہوں ڈبلن سے۔ محسن صاحب ڈبلن سے، فرمائیے۔ علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا تھا۔ آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے جو بھی آپ کا سوال ہے، ارشاد فرمائیے۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ درجات بلند کریں، آپ ایک بہت عظیم خدمت کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا سوال ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جی فرمائیے، آپ بولتے جائیے۔ جی ایئر بائی ٹی وی پہ ابھی 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے ایک مذاکرہ ہوا ہے جس میں اہل سنت کے 4 عالم دین اور ہماری طرف سے ایک علامہ صاحب تھے، تو وہ کاشف عباسی صاحب اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے، اور کاشف عباسی صاحب کا رویہ جو تھا وہ بڑا اہانت آمیز قسم کا تھا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو، اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور اس کی باریکیوں کو ذرا آپ محسوس کریں
کہ وہ کس طرح سے ہمارے علامہ صاحب کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے مختلف آیات پیش کی قرآن کی، اور وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ شاید ہم لوگ تو فرقہ بازی کر رہے ہیں اور ہم نے ایک الگ بنایا ہوا ہے دین میں، اور اس قسم کا وہ بہت ہی ان کا پینفل قسم کا ایٹیچیوڈ تھا. اور علامہ صاحب جو تھے وہ کافی ان ایزی فیل کر رہے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اسی موضوع کو لے کر اور آپ اس پروگرام کو اگر ایک نظر آپ اس پہ ڈال لیں، اور انہوں نے جو انڈائریکٹ کوسچنز علامہ صاحب پہ کیے تھے جو وقت کی کمی کی وجہ سے یا چند مصلحت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ اتنا کھل کر وہاں پر بات نہیں کر سکے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر تھوڑی سی وکالت محمد والے محمدی کے حوالے سے اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ کر اور اس کے سوالوں کا خاطر خواہ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تسلی بخش جواب ان کو مل جائے جن لوگوں نے وہ سوال کیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سب کو بہت ہی روحانی خوشی ہوگی. دوسری ایک چھوٹی سی عرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں سورہ مائدہ میں جیسے کہ وضو کے متعلق آیت موجود ہے کہ بھئی 2 اعضاء کا آپ مسح کریں اور 2 اعضاء کو آپ دھوئیں، یہ تو بڑی واضح ہے. لیکن یہ کہ ہمیں جو ہمارے وزن ہیں ان کی وہ لوگ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ایڑیوں کو دھوئیں اور ورنہ وہ جہنم میں چلی جائیں گی اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ ان چیزوں کی ذرا پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور دوسرا یہ کہ مسح جب ہم کرتے ہیں آگے سے پیچھے کی طرف اور یہ باقی کے لوگ یہ 4 انگلیوں کو ایسے کر کے تو یہ جو تھوڑی سی ڈسکرپنسی ہے ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو بہت بہتری ہوگی. تھینکس، بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. درمیان میں بھی کافی کالز آتی رہی ہیں لیکن ہم انشاءاللہ کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. 3 تک سوال آ گئے ہیں، مزید اور کالز کے بعد ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے جواب کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ چغل خوری سے باز آ جاؤ، کیونکہ چغل خوری واقعاً ایک پست انسان کا بہت خطرناک مرض ہے. جو گھٹیا اور پستی میں گرے ہوئے ہوتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں. ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی. اگر 2 مومنوں کے درمیان، 2 مومنات کے درمیان اگر ان کی کوشش سے نفرت پیدا ہو جائے، غلط فہمی پیدا ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، کینہ پیدا ہو جائے، تو اس میں ان کو تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، باقی کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی پست لوگ ہوتے ہیں. اور لگائی بجھائی میں بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو واقعاً مہارت رکھتے ہیں. اور اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے کہ جن معاشروں میں، جہاں جن ماحول میں، جن جگہوں پر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں نحوست ہی نحوست ہوتی ہے، برکت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. چغل خوری ایک ایسی خطرناک بیماری ہے. اگرچہ آج یہ حدیث تبرکاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. سب سے پہلے تو میں اپنے لیے عرض کروں گا کہ میں اس خطرناک بیماری سے بچوں. اگر بچا ہوا ہوں تو شکر خدا کروں، اور اگر آپ میں سے کسی کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے، ہو سکتا ہے جانے انجانے میں ایسا کچھ کر بیٹھتے ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی بیماری ہمارے اندر پائی نہ جائے. اگر ہے تو اس کا علاج کیا جائے، کیونکہ اگر ہم خود نہیں چاہیں گے تو پھر کوئی علاج اس کا باہر سے نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم ابھی آپ کے سوالوں کی طرف بھی آئیں گے. چلیے قبل اس کے کہ آپ کے مزید سوال آئیں ہم ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے چلے جائیں. نسیم اقبال صاحب اٹک پاکستان سے سوال ان کا یہ کہ اگر کسی مومن کو ولایت حاصل ہوتی ہے تو وہ ولایت کہاں سے انہیں ملتی ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے جو منبع ولایت ہیں یا پھر صاحب العصر والزمان امام مہدی علیہ السلام سے یہ ولایت انہیں ملتی ہے؟ جواب ان کی خدمت میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ کسی کو خواب میں آ کر کے ولایت مل جائے یا کسی کو خیال میں آ کے ولایت مل جائے. دینے والا جو بھی ہوگا ولایت ہر کسی کو نہیں مل سکتی ہے، صرف معصومین کو ہے، اور اگر فقیہ ہے تو اس کے لیے ہے. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. ضلع سکر پنواٹی سے سید مزمل نقوی بات کر رہا ہوں. سید مزمل نقوی صاحب فرمائیے. سر یہ پروگرام چل رہا تھا آپ کا لائیو کال، سوال کیجیے. میں اس میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. آپ پوچھیے، آپ آن ایئر آ چکے ہیں، لائیو کال ہے آپ کی. بالکل بہت مہربانی، بہت شکریہ. مولانا سلامت رکھے آپ کو.
تو سر یہ معلوم کرنا تھا کہ ہمارے بہت سارے جب عشرہ مجالس سے یا محرم حرام یا چلم تک چلتی ہیں تو ان میں بہت سے علماء کرام بہت زیادہ یعنی کہ تبرک یا ہدیہ کہہ لیں یا کچھ ایسی چیز جس کو کہہ لیں کہ نیاز کہہ لیں وہ بہت زیادہ یعنی کہ مانگتے ہیں. تو اس میں یعنی کہ یہ چیز علماء کرام کے لیے بہت اچھی ہے یا اس میں کوئی شرعی پہلو ہے کہ ہر آدمی اس میں حصہ لے سکے پارٹیسپیٹ کر سکے سر؟ ٹھیک ہے جی یہ مہربانی کیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ بہت. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ آپ کیجیے گا. آپ پہلے بتائیے گا اپنا نام اور کہاں سے بول رہی ہیں. جی میں کینیڈا سے بول رہی ہوں, زکیہ میرا نام ہے. زکیہ سسٹر فرمائیے کینیڈا سے کیا سوال آپ کرنا چاہیں گے. جی مولانا صاحب جیسے میرے اولاد نہیں ہے تو اب جیسے عمر بھی ہے 42 ایئرس کی ہوں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب چانسز بہت کم ہیں جیسے 1% چانس, لیکن ہاں کسی کا اگر جیسے ایک ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ معلوم نہیں آپ کو آپ سمجھ رہے ہوں گے جیسے بالکل 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 سمجھ رہا ہوں. فرمائیے. اس کا ایگ لے کر اگر ہمارے اندر ڈالا جائے جی اور ہسبینڈ کے تو اس طرح ہو سکتی ہے. کیا یہ حلال ہے؟ ٹھیک ہے سمجھ گیا سوال آپ کا, ہم انشاءاللہ بتائیں گے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے, لیکن ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے. آپ کہیں نہ جائیے گا, یہ سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ المستعان جاری و ساری رہے گا.